الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ میں نے جب سے یہ روداد کارگزاری سنی ہے ڈاکٹر صاحب کی، یقین کرے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ڈاکٹر صاحب ایک آئی سی یو وارڈ کے انچارج ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک مریض کو لایا گیا جس کی عمر کوئی 40-50 سال ہوگی، بالکل دبلا پتلا کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ، اور اسے ڈائریا لگا ہوا تھا کہ جو بھی وہ کھاتا جوں کا توں نکل جاتا۔ یعنی ایسی بیماری تھی کہ کوئی غذا اسے ہضم نہیں ہوتی تھی، جو بھی وہ پیٹ میں ڈالتا اور وہ اسی طرح نکل جاتا۔ اسے بتایا گیا کہ اس پر 3-4 مہینے پہلے بھی یا پچھلے سال بھی اس کو اس طرح بیماری لاحق ہوئی تھی۔ 3-4 مہینے شدید بیمار رہا اور اس کے بعد وہ بیماری سے صحت یاب ہو گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، ایک نوجوان لڑکی تھی 25-26 سال کی، اور وہ کہتی تھی کہ یہ میرے شوہر ہے، میں اس کی بیوی ہوں۔ تو وہ وینٹیلیٹر پہ تھا، اس کی حالت انتہائی بری اور انتہائی نازک تھی۔ میں نے جونیئر ڈاکٹر سے کہا کہ اس کا ایڈز کا ٹیسٹ کرواؤ، اور اس بیوی کا کہا کہ اس کا بھی ٹیسٹ کرواؤ۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے دفتر میں تھا کہ مجھے میرے جونیئر نے بتایا کہ چونکہ اسپتال میں معمول ہے سورہ رحمان کی تلاوت لگاتے ہیں، اللہ کے کلام میں بہت بڑی برکتیں ہیں، اور وہ ڈاکٹر صاحب کا یہ اعتقاد ہے کہ ایڈز کے مریض ہوں یا کینسر کے مریض ہوں یا اور اس طرح موذی امراض کے اندر مبتلا ہوں، وہ سورہ رحمان پڑھیں سنیں تو اس کا انہیں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اپنی اس وارڈ کے اندر بھی سورہ رحمان کی تلاوت لگانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے آ کر بتایا جونیئرز نے یا نرس نے کہ آج عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ یہ کہ جب ہم سورہ رحمان ہم نے لگائی تو اس مریض کے منہ سے سونڈیاں نکلنا شروع ہوئی، وہ جو کیڑے ہوتے ہیں نا سونڈیاں، اور آنکھوں سے ناک سے جیسے ابل رہے، اور ہم جتنا اسے سک کرتے ہیں، نکالتے ہیں، ختم کرتے ہیں، وہ اور ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ کیڑے آتے کہاں سے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جیسے ہی سورہ رحمان کی تلاوت بند کرتے ہیں اس کے کیڑے نکلنے بھی بند ہو جاتے ہیں، اور پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیڑے کہاں سے آئے تھے اور کدھر چلے گئے۔ اور وہ نرس کہنے لگی کہ اس کی بیوی نے ہم سے تکرار کی اور کہا کہ دیکھو اس کو اذیت ہوتی ہے میرے شوہر کو، آپ سورہ رحمان نہ لگایا کرو، آپ سورہ رحمان لگاتے ہو اس کی وجہ سے اس کے کیڑے نکلتے ہیں۔ تو وہ ایک غیر مسلم نرس تھی، کرسچن، اس نے انہیں کہا کہ بیوی میں تو مسلمان نہیں ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی ایسے برے عمل کا شکار ہے کہ جب یہ اللہ کا کلام لگایا جاتا ہے تو یہ بری چیزیں اس کے جسم سے نکلتی ہیں، لہٰذا اس کو جتنا سنایا جائے اس مریض کی حالت کے لیے بہتر ہے۔ خیر، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے انہیں ایڈز کے ٹیسٹ کا کہا اور ان بیوی کے ایڈز کے ٹیسٹ کا، تو میں دفتر میں تھا کہ وہ اس کی بیوی آ گئی اپنے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں مجھے ایڈز نہ ہو، اگر میرے شوہر کو ہوا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ رہی ہوں، کہیں اس موذی مرض کے اندر میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ جب آئی باتیں ہوئی، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا کرتا تھا، یہ بندہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا شوہر ہے، اور کہا کہ یہ کالا جادو کرتا ہے، یہ جادوگر ہے، اور بہت زیادہ رقمیں لوگوں سے لیتا تھا اور لوگوں پر توڑ کے جادو، اور جیسے لوگ آتے تھے اپنی بری نیتیں لے کر اس طرح کے جادو یہ کرتا تھا۔ اور اس نے کہا میں کسی اور کی بیوی تھی اور میں اپنے گھر میں رہتی تھی، میرے گھر کے مسائل تھے، میری ساس کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ جھگڑے تکرار ہوتا تھا، مجھے کسی نے اس کا ایڈریس بتایا کہ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، اس کے پاس جاؤ تو آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ کہتی ہے کہ جب میں اس کے پاس آئی اور 1-2 ملاقاتوں کے بعد جب میں اس کے اس آستانے کے اندر اس کے اس جادو کرنے کے کمرے میں گئی تو اس کے اندر ایک تکیے کا بت سا بنایا ہوا تھا، اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا اور آنے والے کو اس کو سجدہ کرواتا، اور پھر جو فیمیلز آتی تھی ان کو بدکاری کے اوپر آمادہ کرتا، اپنے ساتھ غلط کاری کرواتا ان سے، اور کہتا کہ تمہارے اوپر سخت قسم کا کالا جادو ہوا ہے اور اس کی توڑ کرنے کے لیے یہ عمل کرنا ضروری ہے۔ کہتے میرے ساتھ بھی ایسا کیا، اور
کرتے کرتے میری طبیعت میں اس کی طرف میلان زیادہ ہو گیا اور میں اپنے گھر سے میری طبیعت اچاٹ ہو گئی، میں نے گھر بار چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ کہتے اسی طرح یہ کام چل رہا تھا، کر رہا تھا، تو یہ بیمار ہوا گزشتہ سال، اسی طرح اس کو پیچس لگے اور یہ جو کھاتا یہ نکل جاتا اور اس کو اسپتال میں داخل کیا گیا، بہت علاج کروائے لیکن کوئی علاج کارگر نہ ہوا، تو یہ بالکل مرنے کے قریب تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اپنے اللہ سے سچی توبہ کرتا ہوں، میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، یہ جادو کا برا کام کیا اور یہ بدکاریاں کی، غلط کاریاں کی، تو سچے دل سے میں توبہ کرتا ہوں۔ اور مجھے بھی کہا کہ تم بھی جاؤ، چونکہ میں بغیر نکاح کے اس کے ساتھ رہ رہی تھی، میرا تو پیچھے نکاح ہوا تھا، اپنے گھر جاؤ، ان کو راضی کرو یا ان سے طلاق لے کر آؤ۔ کہتے ہیں میں چلی گئی اپنے گھر، وہاں گئی تو انہوں نے مجھے نکال دیا کہ اب تمہارے آنے کی کیا ضرورت، ہم تو تمہیں کب سے طلاق دے چکے ہیں، لہٰذا اس گھر کے دروازے تمہارے اوپر بند۔ ہاسپٹل سے مجھے فون آیا کہ آپ کا مریض بہتر ہو گیا ہے اور یہ بالکل اب اس کی حالت بہتر ہے، لہٰذا آپ آ کر مریض کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ وہ کہتی ہے میں گئی اور مریض کو دیکھا، واقعی اس کی حالت بہتر ہو گئی تھی، اس توبہ کا اثر تھا کہ وہ جو گندے کام اس نے کیے تھے اس نے صدق کے دل سے توبہ کی تھی، تو اللہ پاک نے اس مرض کو اس سے ختم کیا۔ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا کچھ دنوں میں اور رکشہ چلانا شروع کر دیا، اور مجھے کہا کہ ہم کم زندگی، پھر نکاح کیا مجھ سے، صحیح طرح شادی کی پوری ترتیب سے، اور کہا کہ کم کمائیں گے لیکن یہ غلط کام نہیں کریں۔ کہتے ہیں کہ یہ 6 7 8 مہینے گزرے، بس ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، وہ بالکل صحت یاب تھے، اور کہتے ہیں پھر لوگ پیچھا نہیں چھوڑتے تھے کہ لوگوں کو پتہ تھا یہ کالا جادو کرتا ہے اور لوگ آتے تھے۔ اسی طرح ایک فیمیل آئی اور اس کے نفس نے اس کو گمراہ کر دیا، اس نے دوبارہ وہی برا کام کیا اور وہی حرکت کی، اور چونکہ پیسے زیادہ تھے اس میں، رکشے میں کم تھے، تو یہ سمجھا کہ وہ چلو میں اب ٹھیک ہو گیا ہوں، اب دوبارہ بیماری نہیں آئے گی، اور پھر اس گندی دلدل کے اندر ڈوبتا چلا گیا۔ جو بھی آتا اس سے یہی کام کرواتا، اور یوں یہ کیفیت آپ کے سامنے ہے کہ دوبارہ اس کی یہ حالت ہے۔ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کچھ دن وہ ادھری تھا اسی حالت میں، اور پھر مر گیا وہ۔ اور یہ ایک عبرت ہے ہم سب کے لیے کہ جو غلط کام کرتے ہیں ان کا انجام انتہائی برا ہوتا ہے۔ اور یہ تو ہمارا بھی ذاتی تجربہ ہے کہ جو لوگ جادو کرواتے ہیں ان کی نزع کی حالت بڑی سخت ہوتی ہے، وہ مرنا چاہتے ہیں، موت نہیں آتی، وہ اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتے، چارپائی کے مریض بن جاتے ہیں اور سسک سسک کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ اس لیے جادو نہ کریں، نہ کروائیں۔ مسلمان نہ جادو کر سکتا ہے نہ کروا سکتے۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ذکر ہے کہ فرمایا وما کفر سلیمان، بات جادو کی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، لیکن اللہ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ جادو کو کفر کہا ہے، جو بندہ جادو کو ٹھیک سمجھ کر کرتا ہے وہ تو کافر ہو جاتا ہے، اس کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے بڑا خیال کریں، اگر آپ سے یہ غلطیاں سرزد ہوئی ہے تو قبل اس کے کہ آپ کی یہ حالت ہو اللہ پاک سے توبہ طائب ہو، تو اللہ پاک مجھے آپ کو سمجھ کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔